بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے قصص الانبیاء، بیان ہے جانا حضور اکرم کا اپنے ماموں کے گھر میں، یعنی حضور اکرم کا اپنے ماموں کے گھر میں جانا اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ، اور آمنہ کا رستے میں فوت ہو جانا، اور فوت ہونا حضرت عبد المطلب کا، اور ہمراہ جانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ، شام کے سفر میں تجارت کو، اور ملاقات ہونا ایک راہب سے راستے میں، یعنی راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہونا۔ ناظرین اس کا ایک حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، ایک ویلاگ، ایک قسط، اور یہ دوسری قسط ہے، ویلاگ نمبر کی کنٹینیوٹی ہے 348، اور دوسری قسط ہے ہم آپ کے سامنے 366 پیج سے پیش کر رہے ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روئے بلالی نہ رہی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ ناظرین آج دوسری قسط ہے، اور وی لاگ نمبر ہے 348، پیج ہے 366، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماموں کے گھر میں جانا، یعنی اپنی والدہ کے ساتھ حضور اکرم کا اپنے ماموں کے گھر میں جانا، اور راستے میں حضرت آمنہ یعنی والدہ کا فوت ہو جانا، اور راستے میں عبد المطلب کا بھی فوت ہو جانا، اور ہمراہ جانا حضور اکرم کا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کو، اور ملاقات ہونی راستے میں ایک راہب سے، اس کا ایک قصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئی، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے، یعنی سچے قصے، واقعات یعنی سچے واقعات، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم ایک ویلاگ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا، اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کے چل دیے، یعنی کارواں کے ساتھ چل دیے۔ جب سب کارواں وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، اور اسی بستی میں درخت سایہ دار تھا، جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا تو ضرور اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب سرخیش نے توریت میں لکھا، اس راہب جس کا نام تھا سرخیش نے تورات میں لکھا ہوا پڑا تھا کہ فلانے وقت ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آیا کریں گے، اور ان کی پشت پر مور نبوت سے ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے، اور ان کی پشت پر مور نبوت سے
ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے، اس امید پر حضرت کے آنے کا وہ منتظر تھا، اور اسی وجہ سے جو قافلہ بھی مکہ سے آتا وہ سب کی خاطر مدارت کرتا اور سب کو بغور دیکھتا۔ پس ابو طالب بھی اسی راستے سے حضرت محمد مصطفیٰ کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اسی وادی میں پہنچے، اور وہ سرخیش راہب اس دن بالائے بام جا کر دیکھ رہا تھا کہ فلاں ایک قافلہ مکے سے آتا ہے اور ایک ٹکڑا بھی ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے چلا آتا ہے۔ پھر سب درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیماً کچھ جنبش کی اور ادب بجا لایا، کیونکہ اس قافلہ کے بیچ میں سید الکونین تشریف لائے تھے۔ اس سرخیش راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے ہم بہت ہی محبت رکھتے ہیں۔ جو سوداگر مکہ سے یہاں آ کر اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں، اور ہم نے سب کی دعوت کی ہے تو تم بھی ہمارے مکان پر آؤ۔ یہ سن کر ابو طالب نے اس کی دعوت قبول کر لی، اور رسول خدا کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بٹھا کر سب کے سب راہب کے گھر چلے گئے، اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا، اور پھر اپنے معبد خانے کے اوپر دیکھنے لگا، اور کوئی باقی تو نہیں رہا، اور پھر دیکھا کہ جو ٹکڑا ابر کا جہاں تھا وہی موجود ہے۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ ابھی تمہارے قافلے کے 2 آدمی باقی ہیں جو درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو۔ وہ بولے ہاں، لوگ ان کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان میں ایک تو تمہارا نوکر ہے اور ایک ہمارا لڑکا ہے۔ پھر راہ بولا ان دونوں کو بھی جا کر ہمارے یہاں لے آؤ۔ ایک مرتبہ پھر راہب نے یہ حال دیکھ کر کہا واللہ یہ ابر کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر رسول خدا کو اپنی جگہ لے جا کر بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ تکریم کی، اور طعام و تحاف سب کے لیے حاضر کیے۔ جب سب نے کھانا کھانے سے فراغت کی تب راہب نے سب سے کہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ سب نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے کہا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے، ماں باپ اس کے مر گئے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب بولے یہ بات بالکل سچ کہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور یہ میرا بھتیجا ہے اور میری گود میں پرورش پا رہا ہے۔ پھر راہب نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں ہوگا، اور اس کی 2 مونڈھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا، اور روم اور شام کی طرف اس کو مت لے جانا، کیونکہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں، کیونکہ یہودی ان کو مار ڈالنے کو ہر وقت مستعد ہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی روکتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ الگ صورت الگ سیرت، الگ صورت الگ سیرت، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ الگ سیرت الگ صورت۔